گاجر کا رس اور اس میں چقندر کا رس اور اس میں کنوں کا رس، یہ تینوں مکس کر لو، گاجر، چقندر اور کنوں، اس کا ایک گلاس صبح لو، ایک دوپہر لو، ایک شام لو۔ کچھ لوگوں کو سٹرس جو ہوتا ہے جس میں وائٹامن سی ہوتا ہے جو امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا، تو وہ کیا کریں گے، وہ سیب کا رس اور چقندر کا رس لیں گے، سیب کا رس اور چقندر کا رس۔ اور اگر کسی کو کوئی الرجی نہیں ہے تو اس کے لیے بہترین انار کا رس، صبح بھی پیو ایک گلاس، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو۔ اسی طرح آج کل موسمی آئی ہوئی ہے، کنو آیا ہوا ہے، فروٹر آیا ہوا ہے، اس کا رس نکالنے کی بجائے آپ 4-5 موسمیاں، کنو، فروٹر، مالٹا صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، اس میں بنڈل آف وائٹامن سی ہے، اور وائٹامن سی آپ کے امیون سسٹم کو، آپ کے یہ جو جسم میں بیماریوں سے لڑنے والی فوج ہے نا، اس کی سب سے بہترین دوائی ہے، یہ لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیو، یخنی پیو۔ یخنی کس چیز کی پئیں گے؟ سب سے بہترین یخنی آج کل یہ جو مچھلی ہے اس کی بناؤ، مچھلی کا سوپ بناؤ، اور جس چیز کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں وہ مچھلی کی ہیڈ اور ٹیل ہے، اس کی دم اور سرے، اس کا سوپ بنا کے اس مریض کو لازمی پلاؤ، بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹن کی یخنی بناؤ، دیسی، یہ جو دیسی سیل مرغے ہیں اس کی یخنی بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کالے چنے ہیں، بہترین شوربہ ہے اس کا، یہ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ سیب کے رس میں لیمن کا رس ملا کے یہ دو، بہت بہترین ہے۔ پپیتا بہت زبردست ہے، پپیتے کے پتوں کا جو پانی ہے، کاوا ہے، وہ بھی بہت زبردست ہے، اس کا رس بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہار سنگار کے پتوں کا کاوا، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلونجی میتھی دانے کا پانی، یہ بھی اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں، مرنگا پاؤڈر، اس کا جو کاوا صبح دوپہر شام ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیماری کے بعد صحت کے لیے، مثلا آپ کوئی سے 10 پھل لے لو، کوئی سے 10 پھل، جیسے میں نے آپ کو تلبینہ بتایا تھا، تلبینہ جو کا دلیا بناؤ، اس کو دودھ اور گڑ میں بناؤ، کوئی سے 10 ڈرائی فروٹ لو، اس کو کوٹ لو، اس کو پہلے جو کا دلیا پک رہا اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح پکا لو، جب وہ چولہے سے اتر جائے 10 قسم کے پھل لو، کوئی سے سیزنل 10 فروٹ، اس کا جوس بناؤ، اس کا شیک اس کو گرائنڈ کرو، اور اس کو تلبینے کے اندر، جو کے دلیے کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے، یہ تلبینہ صبح بھی دوپہر بھی شام بھی یہ دو، یہ بہترین علاج ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ، نہیں، چاٹی کی لسی جو ہے صرف وہ لوگ پی سکتے ہیں جن کے گلے، کیونکہ جب بخار ہوتا ہے اس کے بعد جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کے ہاں دعوت پہ گئے تو انہوں نے تازہ خوشے کھجور کے توڑ کے پیش کیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کھانے لگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اے علی یہ مت کھاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بیماری سے اٹھے ہی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ بیماری کے بعد کیونکہ نکاہت ہوتی ہے تو وہ چیزیں کھانی چاہیے، وہ چیزیں پینی چاہیے جو تھوڑی ہوں، طاقت میں زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لسی ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں، اس میں جو سوماٹیک انجیکشن لگتا ہے، جو بوسٹر لگتا ہے، جو اس میں آکسیٹوسن لگتا ہے، یہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔